الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المنافقون کے سیاق و سباق کو ہم پڑھ رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے منافقت اور جو منافق شخص ہے اس کی نشانیاں پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ منافقت کے کتنے درجے ہیں، انسان کیسے اس دلدل میں گرتا ہے اور کہاں تک انجام اس کا عبرتناک اور دردناک ہوتا ہے، جو اس کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اس پر ہم نے گزشتہ لیکچر میں ڈسکشن کر لی۔ پھر سورۃ المنافقون کے ہی پس منظر میں ہم نے جو نیکسٹ سیشن رکھا تھا وہ اس ٹاپک پر رکھا تھا کہ مدینہ میں منافقین کے نفاق کی وجوہات کیا تھی اور ان کے نتائج کیا نکلے۔ اب ٹائٹل کے اندر دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو مدینہ میں منافقین، ارے منافقین مکہ میں نہیں تھے کیا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر کوئی خالصتاً مکی سورہ ہے اور اس میں کسی آیت میں کفار اور مشرکین سے خطاب ہے تو پوچھا جانے پر کہتے ہیں اس آیت میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین کا ذکر کیسے ہے؟ منافقین تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے تب، اور اس کی ریزن بھی بتاتی ہوں۔ دو ہی قسم کے لوگ تھے مکہ میں، ایک تو مومن تھے، دوسرے کافر، ٹھیک ہے۔ منافقین کا وہاں کوئی وجود نہیں تھا۔ ریزن یہ تھی کہ وہاں ظاہری غلبہ جو ہے وہ کفار کو، طاقت جو ہے وہ کفار کو حاصل تھی۔ اب ایمان اس وقت وہی لا رہے تھے جو سچے دل سے قبول کر رہے تھے دین اسلام کو، اور دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کے ساتھ جو رویہ، جو برتاؤ، جو مظالم کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑتا تھا، اس کو وہ اپنے دل کی ڈھارس کے ساتھ وہ اس کو مزید ان کے ایمان کو تقویت ملتی تھی، اور وہ ان تمام مظالم کو برداشت کرتے رہے اور دین اسلام پر جمے رہے۔ اب ایسے میں کسی شخص کو کیا پڑی ہے کہ وہ جھوٹا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر کفار کو طاقت اور عروج حاصل تھا۔ کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ جھوٹا موٹا اپنے آپ کو مسلمان کہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان کہتے ہوئے وہ کفار کے ظلم و ستم کا سیدھا نشانہ بنے۔ دیٹس وائی منافقت جو ہے وہاں پر نہیں تھی۔ لوگ خالصتاً کافر تھے یا خالصتاً مومن تھے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا گروہ وہاں پر نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب مدینہ میں ہجرت ہوتی ہے، مکہ چھوڑ کر مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، تو یہاں پر حالات مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں دو قبائل تھے، ٹھیک ہے، اور ایک اوس تھا اور دوسرا خزرج تھا۔ اس کو خزرج بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ اب اوس اور خزرج یہ دو قبائل تھے، اور یہ جو ہے وہ مشرف با اسلام ہو گئے، اور ان کے بعد مہاجرین جب وہاں جا کے اکٹھے ہو گئے تو ایک طرح سے اسلام کو عظیم قسم کی قوت ملی، اور مسلمان جو ہیں وہ دن بدن بیکم اسٹرونگر، طاقتور ہونے کی حیثیت سے دن بدن ابھر رہے تھے۔ ایک ادنا سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی اس کے مستقبل کے بارے میں اس نے زن سے کام لے سکتا تھا کہ ہاں اگر اسلام اس طرح سے پھیل رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے تو بچانا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس کی تھاٹ یہ تھی، جس کے دل میں تو کفر تھا ہی، لیکن اپنی مصلحت بینی کے باعث وہ بظاہر اسلام سے اپنا تعلق ظاہر کر بیٹھے تھے، وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے تھے تاکہ اگر اسلام کو غلبہ نصیب ہو تو وہ بھی اس میں برابر کے حصے دار ہوں، کیونکہ آئے دن مسلمانوں کو ایک دن گزرنے کے بعد اگلے دن پھر اگلے دن جو ہے وہ بہتری کی طرف، ایک اسلامی جو معاشرہ تھا وہ قائم ہوتے ہوئے بہتری کی طرف جا رہا تھا۔ اب ایسے میں وہ مول نہیں لینا چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اپنا کفر پر ڈٹے رہیں تھوڑی جماعت ہونے کے باوجود، اور کیونکہ وہ ظاہری طور پر خالصتاً یہود کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے، لیکن وہ یہود تھے بھی نہیں کہ وہ ان سے جا کے مل جاتے، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت وہ مسلمان نہیں تھے، ایمان ان کے دل میں موجود نہیں تھا۔ اب یہیں سے اصل جو ہے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یثرب میں دو قبائل اوس اور خزرج تھے، اور ان میں کیا تھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے بہت زیادہ جو ہے نا وہ دشمنی پائی جاتی تھی۔ معمولی بات پر یہ لوگ جو ہیں وہ
جنگیں کرنا شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ جنگ جو ایک مرتبہ ان سے جھڑک جو ہے وہ لگ پڑتی، اس جنگ کے شعلے جو ہے وہ جل پڑتے، پھر برسوں بجھنے کا نام نہیں لیتے تھے. اب مسلسل خانہ جنگی جنگ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ انسان کو باقاعدہ ہتھیار اور باقاعدہ اس میں جان کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے باعث کے مسلسل دونوں قبائل میں خانہ جنگی لگی ہوئی تھی، تو دونوں ہی قبیلے کمزور ہو چکے تھے. صلح کے ساتھ، امن کے ساتھ ان کی جو زندگی گزارنے کی خواہش ان کے دلوں میں تو تھی، لیکن پہل کون کرتا؟ لیکن کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو دونوں قبیلوں کے لیے قابل قبول ہوتا کہ ہاں اس کی زیر سرپرستی ہم دونوں قبائل جمع ہو جائیں گے. تھک گئے تھے وہ بھی لڑ کے، لیکن سلوشن نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیسے آپس میں ایک پیچ پہ، ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں. اب ایسے میں ایک شخص عبداللہ بن ابی جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، یہ وہ شخص تھا جو قائد کی حیثیت سے ابھرا، اور یہ ایسا پرسن تھا کہ جس کی قیادت پر دونوں قبیلے متفق ہو گئے. اسی کی تاج پوشی کی جو رسم تھی وہ ابھی ہونا باقی تھی، اور جو تاریخ دان ہیں، جو سیرت نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ابھی بس تاج پوشی ہونے کو ہی تھی، یہ سرمنی جو ہے وہ ہونے کو ہی تھی کہ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہجرت کے بعد اسلام کے جو اثرات ہیں وہ بڑی قوت کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر پھیل جاتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے، تو ہجرت اگر ہم بات کر لیں بیت عقبہ اولیٰ کی، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یثرب سے ہی کچھ لوگ آئے تھے، اسلام قبول کیا، واپس چلے گئے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بڑی گرم جوشی سے انہوں نے وہاں تبلیغ بھی کی مدینہ میں، ٹھیک ہے. اور دوسرے سال اسی موقع پر، ٹھیک ہے، دونوں قبیلوں کے 75 افراد مکہ آئے، یعنی اوس اور خزرج کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر انہوں نے اسلام کی بیعت لی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ واپس چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر اسلام کو پھیلانا شروع کر دی، یعنی بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ، یہ عقبہ نامی مقام پر 2 بیعتیں ہوئی تھی ڈیفرنٹ ٹائمز میں، ٹھیک ہے. اور انہی کی وجہ سے جو اسلام قبول لوگوں نے کیا اور واپس جا کے اپنے قبائل میں پہنچایا. اب جو عبداللہ بن ابی نامی شخص تھا، اب اس کی صدارت جو ہے اس کو لگا کے خطرے میں پڑ گئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تو میری تاج پوش، ابھی تو میں سردار بنایا جانے لگنا تھا، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا معاملہ، ٹھیک ہے. اب بڑی بدمزگی سی وہاں پر رونما ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. اب معاملات تو گڑبڑ ہو رہے تھے. ان جو صحابی جنہوں نے بیعت کی تھی نا سٹارٹنگ میں، ان میں حضرت عباس ابن عبادہ انصاری وہاں پر موجود تھے، یعنی یہ نصارہ کے گروہ میں سے تھے. ہجرت کے بعد یعنی جب مہاجرین آئے تو ان کی جو حیثیت ہے وہ انصار کے طور پر ابھری، ٹھیک ہے. یہ جو صحابی تھے نا، انہوں نے رائے دی تھی کہ اس بیعت کے موقع پر نا ابھی فی الحال بیعت کو جو ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی کو بھی اس میں شریک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ آئے گا تو وہ بھی ساتھ ہی بیعت کر لے گا، تو جو مدینہ کی، یعنی اس وقت تو وہ یثرب کہلاتا تھا، اس کی فضا میں اتحاد اور ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی نا، تو اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں. لیکن اس وقت دوسرے ساتھی موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں، جو موجود ہیں وہ بیعت لے لیں. بہرحال کوئی اتنی بڑی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہی کہ ان کے یعنی حضرت عباس ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو چیز اپنے ذہن میں رکھی تھی وہی ہوا. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو لے لو، وہ سردار بننے والا تھا، وہ بھی بیعت کر لے، مسئلہ ختم ہو. لیکن جب یہ لوگ حضرات بیعت کر کے واپس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، قافلہ واپس جب پہنچتا ہے تو عبداللہ بن ابی اور جو اس کے ارد گرد اس کے فرینڈز تھے، اس کے حواریین تھے، ان کو علم ہوتا ہے اس بیعت کا، تو ان کے غم اور غصے کی انتہا نہیں رہتی. ان کو بڑا دھچکا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر دیم، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے، یعنی میں سردار ہوں، میری سرداری، یعنی اب تو میں خطرے میں پڑ گیا. یہاں سے اس کی دشمنی، یہاں سے اس کی نفرت کا آغاز ہوا بیسیکلی. اور بالکل اس دشمنی کا آغاز جب ہے ہجرت کے بالکل ہی سٹارٹنگ میں، جب غزوہ بدر ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہودی جو قبیلہ ہے بنو قینقاع، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اب یہ جتنی بھی باتیں میں آگے ڈسکس کروں گی، ہم ہر سورہ میں، کبھی سورہ احزاب میں، کبھی سورۃ الانفال میں، سورۃ التوبہ میں، سورۃ آل عمران میں، ہم ڈیفرنٹ ویز میں یہ باتیں ڈسکس کر کے آ چکے ہیں. ابھی ہم سمری کے طور پر ان کو آپس میں جوڑیں گے، ٹھیک ہے. تو جو بنو قینقاع تھا، اس نے عہد شکنی کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کو سزا دینے کے لیے ان پر چڑھائی کا ارادہ فرمایا تھا، اس وقت بھی یہ منافقین اٹھ کے سامنے آ گئے، ٹھیک ہے، ان کی حمایت کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک کے دامن کو پکڑ کر کھینچنے لگے اس وقت بھی، اور اپنے نفاق کو کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ قبیلہ 700 جنگجوؤں پر مشتمل ہے اور یہ لوگ میرے حلیف ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ایک اشارے پر یہ لوگ میدان جنگ میں آ جاتے ہیں، کیا آپ میرے حلیفوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دینا چاہتے ہیں؟ میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا، ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جنگ احد دیکھ لیں، مسلمانوں کے لیے وہ موقع نہایت سینسٹیو تھا۔ کفار مکہ 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ پر دعویٰ بولنے کے لیے آگے آ رہے تھے اور مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 1000 تھی، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی سے اس سے زیادہ جنگجو جو افراد ہیں ان کا ملنا ممکن نہیں تھا۔ اور اس وقت بھی یعنی ابھی تو اسلام جو ہے وہ پھل پھول رہا تھا، ہجرت کا 3را سال تھا، تقریباً مشکل سے 1000 جنگجو اکٹھے ہوئے تھے مدینہ کی چھوٹی سی بستی سے۔ اس نازک صورتحال میں بھی عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اپنے ہمراہ 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا اور 1000 کے لشکر سے اپنے 300 حواریوں کو لے کر الگ ہو گیا، پیچھے 700 بچے۔ اب 3000 بمقابلہ 700 یہ لے کر سائڈ پہ ہو گیا کہ تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ مدینہ میں جنگ کرتے ہیں، آپ ذرا الگ ہو رہے ہو، میری بات نہیں مانتے، تو میں اپنے ساتھی لے کر یہاں سے یعنی کہ انہوں نے کفار کے لیے چھوڑ دیا مسلمانوں کو کہ یقیناً یہ 700 مقابلہ نہیں کر پائیں گے 3000 کا، اور یہ جو اسلام کے نام پر یہ کر رہے ہیں، یہ جو اسلام پھل پھول رہا ہے، یہ شمع بجھ جائے گی اور یقیناً ہماری سرداری کے اگین امکانات روشن ہو جائیں گے۔ اس قدر نفاق اور اس قدر ہوشیاری تھی ان کے دلوں میں۔ پھر اس کے بعد غزوہ بنو نضیر کے بارے میں بھی ہم نے سورۃ الحشر میں ڈیٹیل پڑھی کہ اس موقع پر بھی ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ بنو نضیر کی عہد شکنی اور غداری کی سزا دینے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا منافقین نے کہ یہودیوں کو ایک پیغام بھیجا، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھی، تمہارے شانہ بشانہ یہاں پر کھڑے ہیں، میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، تم لوگ فکر نہ کرو، اور اگر ہمیں شکست ہوئی بھی تو تمہیں یہاں سے جلا وطن ہونا اگر پڑا تو تم اکیلے نہیں ہوگے، ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ سے چلے جائیں گے۔ اس سازش سے یہود کے حوصلے کتنے بلند ہو گئے ہوں گے اور مسلمانوں کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اس کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ سورۃ الحشر کی پوری تفصیلات ہیں، اس پر ڈیٹیل لیکچر بھی بنا چکی ہوں میں، اور ہم نے پڑھا ہے ابھی ریسنٹلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کی اس سازش سے رسول اللہ کو مطلع فرمایا اور اس طرح ان کی منافقت کا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ قدم قدم پر غزوہ احزاب کے موقع پر یہ منافقین تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہائے ہم تو مر گئے، ٹھیک ہے، ہم سے تو جو وعدے کیے گئے تھے کیسر و کسرا فتح کرنے کی، ہم سے تو کہا تھا کہ جی بہت ہم ملک فتح کریں گے، یہ تو اسلام نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے، ہم سے تو جو وعدے ہوئے وہ تو دھوکہ تھا، فریب تھا، ہمیں تو موت نے آ لیا، کاش ہم یہاں نہ ہوتے، ہم کہیں دور کی بستی سے یہ معاملہ یہ مارکا دیکھ رہے ہوتے۔ تو قدم بقدم پر ان کی منافقت ظاہر ہوتی تھی، ان کو تو موقع ملنا چاہیے تھا وہ اللہ اور اس کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت میں جس حد تک وہ گرنا چاہتے گرتے، اور کبھی یہود سے جا کے مل جاتے، کبھی آپس میں ملتے ہوئے کوئی بہانہ بنا کے میدان جنگ میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے واپس آ جاتے، کبھی جب گر جاتے ہیں مشکلات میں کیونکہ ظاہری طور پر وہ مسلمان تھے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال بہت امپورٹنٹ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوتی تھی، ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ منافقین ہے اور ان کی یہ حرکت ہے، تو پھر اس وقت آپ کوئی فوری ایکٹ کیوں نہیں لیتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ مسلمان جو کہ حقیقت میں وہ نہیں تھے، تو ان کو کیوں مسلمان ہی کہا جاتا تھا حالانکہ ان کی منافقت واضح تھی؟ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں پر ان لوگوں کی منافقت ظاہر ہو چکی تھی، لیکن اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو کلیتاً اسلام سے خارج کرنے کا اعلان نہ کیا جائے، کیونکہ بیرونی دشمنوں سے جنگوں کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے مدینہ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لگا لینا اور ایک دوسرے کے ساتھ محاذ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کھڑے کر لینا، یہ اس وقت مصلحت یہ تھی کہ یہ نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ مدینہ میں موجود مسلمانوں کو بیرونی دشمنوں سے سامنا آئے دن لگا رہتا تھا۔ اور عبداللہ بن
ابیش جو ہے اس کے حواریوں میں اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں کے ذی اثر لوگوں کی کافی تعداد تھی، یعنی اس کے ریفرنسز کہاں تھے؟ قبیلہ اوس میں بھی اور خزرج میں بھی، ٹھیک ہے۔ ان حالات میں ان سے بڑی لڑائی بڑے خلفشار کا باعث بن سکتی تھی، یعنی اس کے ریفرنسز تھے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح یوز کر سکتا تھا، کیونکہ اوس اور خزرج کی بڑی تعداد اسلام قبول کر چکی تھی۔ اب ایسے بھی لوگ تھے جو کہ اس کے حواریوں میں تھے، اور ایسے بھی لوگ تھے جو اس کے حواریوں کے بیسٹ فرینڈز تھے، تو وہ اگر ان کے خلاف فوری طور پر، کیونکہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، ان کے شہر میں آئے تھے، فوری طور پر کوئی اقدام کرتے تو وہ اپنے ریفرنسز یوز کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، اور یہ آپس کی خانہ جنگی ہوتی تو دشمن کا حملہ کرنا زیادہ آسان تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ مصلحت تھی کہ اس وقت ان کے خلاف فوری اقدام نہیں کیے گئے، اور دوسری طرف عبداللہ اور اس کے ساتھی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اعلانیہ جنگ کر سکیں، کیونکہ وہ بھی مکمل اسلحہ، طاقت، ساز و سامان اور افرادی قوت کے حامل نہیں تھے۔ انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، اس طرح وہ مسلمانوں سے ہر طرح کا مفاد بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور انہیں مناسب موقع پر مؤثر طریقہ سے طرح سے مختلف سازشوں کے ذریعے نقصانات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی نیت یہ تھی، ان کی کوشش یہ تھی کہ ہاں ہم ظاہری طور پر سامنے نہیں آ سکتے تلواریں لے کے، کیونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں طاقت کے اعتبار سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اگنور کیا؟ اول تو حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ باہر کے دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایک کنسنٹریشن رہتا کہ ان سے مقابلہ کرنا، نہ کہ آپس کی ہی خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو قرآن میں جا بجا مختلف مقامات پر ذکر ہے ان منافقین کے بارے میں، اور انہی کے حالات کو ڈسکس کیا گیا ہے سورۃ المنافقون میں۔ اور سورۃ المنافقون ہی وہ سورہ ہے کہ جس میں ذکر کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا گیا کہ یہ منافقین ہیں کیا، اصل ان کی ہے کیا، اور انجام ان کا کیا ہوگا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ مکہ میں منافقین کیوں نہیں تھے، مدینہ میں نفاق کی ابتدا ہوئی کیوں، اور ان منافقین کے نفاق کی وجوہات کیا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر ان کا صفایا مدینہ سے کیوں نہیں کیا، ان کا مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جانے کے پیچھے کیا پروپیگنڈا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نفاق کے انجام کیا ہوئے کہ وہ گروہ آج قرآن میں مذمت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نچلا طبقہ جو جہنم کا ہوگا اس میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ان کا برا انجام ہے اور سخت عذاب ہے جو ان کو دیا جائے گا، اور رہتی دنیا تک کے لیے جن لوگوں کے دلوں میں منافقت ہے، عمل میں منافقت ہے، عقیدے میں منافقت ہے، ان کے لیے یہ نشان عبرت بنا دیے گئے، اور لوگوں کو بتایا اور سمجھایا گیا کہ ان کے نشان قدم پر نہ چلا جائے، ورنہ انجام کے اعتبار سے بہت برا ہوگا۔ تو یہاں تک ہم نے تمہیدی طور پر لیکچرز جو ہیں وہ ڈسکس کر لیے سورۃ المنافقون کے اعتبار سے۔ نیکسٹ لیکچر میں سورۃ المنافقون کا تعارف پڑھیں گے، اور آن ورڈ پھر اس سورہ کی تفسیر کو پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔